رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. حضرت ابوبکر صدیق کی سنیے, سیدنا صدیق اکبر. لوگ تو آج تو ناموس رسالت کا مسئلہ بچوں کا کھیل لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف بہن بھائی کہے مرزائیوں کو کوئی بات نہیں, اس کو ووٹ دو, اس کی مدد کرو, اس کے نعرے مارو. میں کہتا ہوں نہ, اسلام کا یہ قانون کلیہ نہیں ہے. اسلام کا قانون سے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے کہ جہاں پر گستاخ رسول قدم رکھ دے, اللہ رب العالمین کو وہ جگہ بھی بڑی ناپسند ہے. تو گستاخ رسول تو رہا دور, گستاخ رسول تو دور رہا. حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے حضور کے بارے میں کوئی اونچا نیچا لفظ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ کے لیے لفظوں کی بھی حد مقرر کی ہے. قرآن عظیم اٹھا کے دیکھیے, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ نبی کے سامنے رائنا مت کہو, رائنا نہ کہو. رائنا یہودی رائنا کھینچ دیتے تھے اس کو, تو رائنا کا عربی میں مطلب ہے چرواہ. حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رائنا بھی نہ کہو, بلکہ یہ کہو وقول انظرنا, یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے. اللہ نے یہ فرمایا کہ رائنا نہ کہو, کیونکہ یہودی اس کا غلط مطلب بناتے تھے, اس کو کھینچ کے اس کا معنی غلط بنتا تھا جو کہ شان رسالت کے مخالف تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رائنا مت کہو وقول انظرنا, یہ کہو یا رسول اللہ نظر فرمائے, نگاہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی شان کے خلاف لفظ بھی برداشت نہ کیا. آج لوگ کہتے ہیں ناموس رسالت کوئی مسئلہ نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بتا رہا تھا, اونچا نیچا لفظ باپ نے کہہ دیا حضور کے بارے میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس وقت نہ تلوار تھی نہ کچھ تھی. آپ نے اپنے باپ کو مکہ مارا اور اس کی وجہ سے آپ کے باپ کے دانت ٹوٹ گیا, اور حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی توہین کی ہے, میں اس کا سر قلم کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھہر جا ابو بکر, رک جا, کوئی بات نہیں. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر رسول اللہ کی گستاخی کرے, کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف بات کرے تو کوئی بات نہیں, حضور تو معاف کرنے والے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں, لیکن رسول اللہ کی گستاخی معاف کرنے کا حق یہ امت کو نہیں ہے. کس کو؟ امت کو نہیں ہے. ہمیں تمہیں مولویوں پیروں کو نہیں ہے. اس کا حق صرف رسول اللہ کا ہے. حضور چاہے معاف کرے یا نہ کرے, یہ رسول اللہ کا کام ہے. آج ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی مولوی بیٹھے اور مولوی کہیں جی کوئی بات نہیں, 100 بنی اسرائیل کا قتل کرنے والا, 100 قتل کرنے والا بندہ معاف ہو گیا تھا. میں نے کہا وہ عام بندے تھے. یہ رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی اونچا نیچا لفظ بھی کہہ دے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے چچا زاد بھائی کے مقابلے میں آئے بدر کے میدان میں. یہ نہیں دیکھا صدیق اکبر بدر کے میدان میں اپنے بیٹے کے مخالف آئے, اور ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر اور آپ کا بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کا نام تھا بیٹھے ہوئے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کہا ابا جان جب بدر کی جنگ ہوئی تھی نا, آپ اور میں سامنے آمنے تھے. کیا یار جنگ تھی, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹا باپ کے خلاف. باپ حضور کے ساتھ ہے, بیٹا کافروں کے ساتھ ہے. وہاں باپ کافروں کے ساتھ ہے, بیٹا رسول اللہ کے ساتھ ہے. ہیں جی, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب اپنے بھی سامنے ہو اور صرف دشمنی کا معیار رسول اللہ کی ذات ہو. میں نے کل آپ کو حسن اخلاق کے بارے میں ایک کلیہ بتایا تھا کہ آپ کا غصہ بھی رب کے لیے ہو اور آپ کی محبت بھی رب کے لیے ہو. تو ابو عبد الرحمن, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ابا جان بدر میدان میں آپ میرے سامنے تھے اور آپ جب میرے ساتھ لڑے میں نے آپ کو نیچے گرا دیا تھا. آپ چونکہ عمر میں زیادہ تھے, میں جوان تھا, آپ کو نیچے گرا کر میں نے باپ سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر کی بات سنیے, آپ نے فرمایا بیٹا تم نے تو مجھے باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا, اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تجھے کاٹ کے رکھ دیتا میں. بیٹا رسول اللہ کے مخالف تھا اس وقت. تو آج لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا لیڈر ہے, اگر یہ بات کہہ دی تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں فلانا لیڈر ہے, وہ بہت اچھی اچھی باتیں کہتا ہے, وہ ملک کو آگے لے کے جا. میں نے کہا
تیری سیاست کی بھاڑ میں، ہمیں تو رسول اللہ کی ذات دیکھنی ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا دلی تعلق، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے کسی سیاستدان، کسی لیڈر کا، کسی پارٹی کا نہیں پڑھا۔ تم نے اگر پارٹی کا پڑھا تو ٹھیک ہے، اس کی باتیں کرتا رہے، اس لیے قیامت کو پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا اب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے، فرمایا دو خوشیاں میں نصیب ہوئیں، ایک تو یہ کہ حضور مدینہ میں تشریف لائے، اور دوسری خوشی ہمیں یہ ملی کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کو بڑا رش ہوگا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ناموس رسالت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو مرضی بکواس کرتا پھر بس تم چپ رہو، تم اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ہم نے کہا ہم نے یہ اخلاقیات اپنی عاجزی انکساری حضور کے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی ہمارے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور مرزائیوں کا ساتھ دے، مرزائیوں کی مدد کرے، گستاخ رسول کی مدد کرے، یہ ملالہ یوسف نے جس نے سلمان رشدی کے ساتھ تصویریں کھچائی ہیں اس کی شانیں بیان کرے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا چونکہ تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ حضور کا ارشاد سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پریشان تھا، یا رسول اللہ قیامت کو ساری خلقت ہوگی، ہم آپ کا چہرہ جیسے آج دیکھتے ہیں مدینہ میں تب نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، قیامت والا دن رب بھی فیصلہ فرمائے گا کہ المرء مع من احب، انسان کی جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ فرمایا اگر تیری پیار، تیرا محبت، تیرا عقیدت میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا قیامت کو تو میرے ساتھ ہوگا۔ اگر تیرا پیار کسی اور کے ساتھ ہے، آج وہ لوگ دیکھیں کہ جو اپنی سیاسی پارٹیوں اور اپنے دنیاوی منافع کی اور دنیاوی جو ہے اپنے فائدے کے لیے ناموس رسالت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کی عزت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس نماز روزہ کرو، سیدھا سیدھا دین بیان کرو، سیدھی سیدھی باتیں کرو، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا یہ باتیں ایمان کی باتیں ہیں، اور قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی کی عزت جو ہے، نبی کی توقیر ہے، وہ حد سے بھی بڑھ کر کرو۔ آخری بات کہہ کر بس ختم کر رہا ہوں۔ عروہ بن مسعود مکہ سے آیا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، مکہ والوں نے بھیجا دیکھ کے آؤ بھائی مدینہ میں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ وضو فرما رہے تھے اور 1400 صحابہ حضور کے ارد گرد جھلمٹ لگائے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار وضو کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے۔ عروہ بن مسعود کا یہ بات اس نے مکہ میں جا کر کہی، اس نے کہا بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے شاہی نظام دیکھے، بڑے بڑے جناب بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جو میں مدینہ میں دیکھ کر آیا ہوں، خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وہ چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم رسول اللہ کے خلاف جنگ کا تیاری کر رہے ہو، رسول اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے دل میں امیدیں بنائیں کہ ہم حضور کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے کہا رسول اللہ کے خون کا قطرہ نیچے گرنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ کا پسینہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ اس نے کہا مدینہ میں نے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے اور 14 صحابہ کا جھلمٹ، اور کوئی صحابی رسول اللہ کے وضو کا جسم کے ساتھ لگا ہوا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اور کہتے میں دیکھتا صحابہ لڑتے آپس میں اور ایک دوسرے کے آگے ہوتے کہ ہمیں حضور کے جسم سے لگا ہوا ایک قطرہ نصیب ہو جائے۔ کہاں جو رسول اللہ کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے تو وہ رسول اللہ کو دوسرا نقصان کہاں پر پہنچائیں گے؟ تو دیکھو میرے بھائی، ناموس رسالت حضور علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے، آقا علیہ السلام کی جو شان ہے، وہ ہماری عقل سے بھی براؤز برا ہے، اس کے برابری کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یاد رکھو اپنا جو تعلق ہے دنیا میں اگر کسی سے بھی رکھنا ہے، ہم نے ایک ہی کلیہ پکڑا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی سے محبت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، کسی کی عزت کرنی ہے تو بھی حضور کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی کرنی ہے تو بھی سارے بولو حضور کے لیے۔ بس یہ کلیہ ہے، ماں باپ کی عزت کا، استاد کی عزت کا، پیر کی عزت کا، امام کی عزت کا، عالم کی عزت کا، کسی سیاستدان کی عزت کا ایک ہی معیار ہے
کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی عزت پر پہرا دینے اور حضور کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں غازی ممتاز قادری کو کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج اس قوم کے نوجوانوں کو کون بیدار کرتا؟ آج تو بڑے بڑے مولوی سو چکے تھے، لیکن اس نے ایک ممتاز قادری نے جان دی اور پوری قوم کو جان نصیب کر دی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہی قوم کو جان کون نصیب کرتا؟ آج پھر ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کون کرتا؟ اس نے جذبہ دیا، حضور کی ذات پر قربانی دینے کا جذبہ اس نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی آخر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، قرآن عظیم الشان کا درس ہوا ناموس رسالت کے حوالے سے، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان کی یا رب العالمین تعظیم و توقیر جیسے تو نے فرمایا ویسے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں اور حضور کے گستاخ ہیں، یا رب العالمین ان کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی حضور کو چاہنے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجالے فرما۔ اور یا رب العالمین ہم سب کو اس ملک کو نیک و صالح حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے حکمران کے جو حضور کی عزت پر اپنا تن من دن قربان کرنے والے ہوں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، ہم سب کی نمازوں اور روزوں عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی